تو مر رہا تھا، ڈاکٹر نے اس کو دوبارہ بچا دیا، تو یہ بچانا لینا اس میں مجاز اور حقیقت ہے۔ مجھے فلاں نے ڈرائیور نے مار دیا، مجاز اور حقیقت ہے۔ اس طرح بہت سارے امور ہیں جن میں مجاز اور حقیقت ہوتا ہے، وہیں مجاز کا استعمال جائز ہوگا، اور جن میں مجاز نہیں ہے صفت کا انتصاب، وہاں مجاز کا استعمال بھی جائز نہیں ہوگا۔ دوسری بات بتا رہا تھا، اللہ کی رضا کے لیے دوستی اور دشمنی کے پیمانے مقرر کرنا، جیسے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، رضا الہی کو مقصود سمجھنا، اس میں چیزیں ہیں، اس کی طرف رجوع کرنا، یہ سب حقیقی معنی میں ہیں، ورنہ تو رضا اللہ و رسولہ حق وَإِن یردوہ، اللہ اور اس کے رسول حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ تو یہ امتیاز ہمیشہ جب چیزیں آئیں گی تو بعض جگہوں پر وہ بمعنی حقیقت کے ہوگا، بعض جگہوں پر اس میں مجاز کی تقسیم ہی نہیں ہوگی، جہاں تقسیم ہوگی وہاں بمعنی حقیقت ہوگا۔ اس کو نظر انداز کر کے عقیدے کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا اور پھر اللہ کی وجہ سے اپنے اعمال کی بنیاد رکھنا، اعمال للہیت جس کو کہتے ہیں، تو یہ حقوق ہیں جو توحید کے باب میں آتے ہیں۔ اب توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کا باہمی تعلق یہ یاد رکھ لیں کہ جب بھی توحید کا ذکر ہوگا تو اس توحید سے مراد مجرد توحید ربوبیت نہیں ہوگی، توحید سے مراد توحید ربوبیت صرف نہیں ہوگی۔ جب توحید کی بات کی جائے گی تو اس سے مراد توحید ربوبیت اور توحید الوہیت دونوں ہوں گی، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت دونوں ہوں گے۔ جب لا الہ الا اللہ کہا جائے گا، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تو جہاں نفی کی گئی ہے ہر غیر سے معبودیت کی، اس میں ربوبیت اور اس میں الوہیت دونوں توحیدیں ہیں، اور اس بات اللہ کے لیے بھی الوہیت اور ربوبیت دونوں۔ اس لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس میں الوہیت جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس میں ربوبیت۔ تو جب بھی توحید کا ذکر ہوگا تو یہ دونوں توحید میں دونوں شامل ہوں گی۔ یاد رکھ لیجیے، میں نے اس لیے کہا کہ آگے آپ دیکھیں گے، آگے لفظ الہ توحید میں دونوں شامل ہوں گی۔ یاد رکھ لیجیے، میں نے اس لیے کہا کہ آگے آپ دیکھیں گے، آگے لفظ الہ یعنی معبود جہاں آئے گا، لفظ الہ توحید ربوبیت کے ساتھ ساتھ توحید الوہیت کو بھی متضمن ہوگا۔ جب الہ کا لفظ آئے گا تو الہ میں، جیسے میں نے توحید کے حوالے سے کہا نا، تو جب الہ کا لفظ آئے گا جب بھی، تو الہ میں توحید ربوبیت کے ساتھ ساتھ توحید الوہیت بھی شامل ہوگی۔ یہ بات آگے اب جب توحید الوہیت کا بیان میں شروع کروں گا تو اس کی اہمیت کا اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں کتنی خرابی اور کمزوری ہے۔ ہم توحید ربوبیت کا حق ادا کر کے سمجھتے ہیں کہ عقیدہ توحید مکمل ہو گیا، اور توحید الوہیت میں بہت ساری جگہوں پر اگر کمزوریاں بھی رہ جاتی ہیں تو سمجھتے ہیں کہ توحید ربوبیت سے حق مکمل ہو گیا۔ اب جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیوں بار بار زور دیا کہ الہ میں، توحید میں ہر جگہ توحید ربوبیت کے ساتھ توحید الوہیت شامل ہے، یہ زور اس لیے دیا کہ قرآن مجید گواہ ہے اس بات پر، یہ توجہ طلب ہے اور بڑا اہم نقطہ ہے۔ مشرکین، توحید ربوبیت کے مشرکین بھی قائل تھے، توحید ربوبیت کے، یعنی مشرکین میں دونوں قسموں کے شرک تھے، توحید ربوبیت کے باب میں بھی ان میں شرک، توحید ربوبیت کے باب میں بھی شرک تھا، مگر ایسا بھی تھا کہ توحید ربوبیت کے قائل تھے مگر شرک توحید الوہیت کے باب میں تھا۔ توحید الوہیت کے وہ ہرگز قائل نہ تھے، ان کا سارا شرک جو ہے اس کا مدار توحید الوہیت کے انکار پر تھا، اور توحید ربوبیت کا، جس کو توحید اثبات کہا ہم نے، توحید اثبات ان کے ہاں تھی، اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے، بس اوقات اللہ کو ایک بھی مانتے تھے، ایک سب سے بڑا ہونے کے معنی میں، مگر توحید الوہیت کے جو تقاضے آگے آپ پڑھیں گے ان کے ہاں خرابی عقیدہ توحید کے باب میں توحید
الوہیت میں زیادہ تھی بنسبت توحید ربوبیت کے۔ اب یہ بات جو قابل توجہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں بالعموم کہ توحید ربوبیت پر اعتقاد پورا کر لینے سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید عقیدہ توحید مکمل ہو گیا، جبکہ بحث ساری اور پریشانی ساری اور الجھاؤ سارا توحید الوہیت کے باب میں آتا ہے۔ اب آپ سورہ یوسف آیت نمبر 106 نکالیں، آیت پڑھیے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اب یہ بڑی توجہ طلب آگے مقامات آ رہے ہیں جن کو آپ نے غور سے سنا۔ ارشاد فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں اکثر وہ ہیں جو اللہ